السلام علیکم، سب کو خوش آمدید۔ آج ہم اردو گرامر کے سفر میں ایک بہت ہی اہم قدم اٹھانے والے ہیں۔ ہم ان 3 بنیادی ستونوں کو سمجھیں گے جن پر زبان کی پوری عمارت کھڑی ہے۔ دیکھیے، کسی بھی زبان کو سیکھنا بالکل ایک مضبوط عمارت بنانے کی طرح ہے، اور آج ہم اس عمارت کی بنیاد 3 سب سے اہم ستونوں پر رکھنے جا رہے ہیں۔ وہ ہیں اسم، ضمیر اور صفت۔ آئیے ایک ایک کر کے آرام سے اور تفصیل کے ساتھ ان کو سمجھتے ہیں۔ تو چلیے اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے اور سب سے اہم ستون سے، یعنی اسم سے۔ یہ سمجھ لیں کہ یہ وہ بنیاد ہے جس پر زبان کے سارے جملے بنتے ہیں۔ تو آخر یہ اسم ہے کیا؟ اس کی تعریف بہت ہی سادہ ہے۔ اس دنیا میں موجود کوئی بھی شخص، کوئی بھی جگہ، کوئی بھی چیز، کوئی جانور یا یہاں تک کہ کوئی کیفیت یا احساس جس کا بھی کوئی نام ہے، اسے ہم گرامر میں اسم کہتے ہیں۔ آسان الفاظ میں کہیں تو کائنات کی ہر وہ چیز جس کا کوئی نام ہے وہ اسم ہے۔ آئیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے۔ جیسے کسی شخص کا نام علی، فاطمہ یا علامہ اقبال، یہ سب اسم ہیں۔ کسی جگہ کا نام ممبئی، اسکول یا پالدھد، یہ بھی اسم ہیں۔ کسی چیز کا نام کتاب، کرسی یا قلم، اور ہاں، کسی کیفیت یعنی حالت یا احساس کا نام بھی اسم ہوتا ہے، جیسے خوشی، بچپن یا غمی۔ اچھا، اب اسم کی 2 بہت اہم قسموں کو سمجھنا ضروری ہے، خاص طور پر امتحان کے حوالے سے۔ پہلی ہے اسم معرفہ، جسے اسم خاص بھی کہتے ہیں۔ یہ کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کا نام ہوتا ہے، جیسے تاج محل جو دنیا میں ایک ہی ہے، یا گنگا جو ایک خاص دریا ہے۔ دوسری قسم ہے اسم نکرہ، جسے اسم عام بھی کہا جاتا ہے۔ یہ کسی عام قسم کا نام ہوتا ہے، جیسے ہم صرف دریا کہیں تو یہ کوئی بھی دریا ہو سکتا ہے، یا لڑکا کہیں تو کوئی بھی لڑکا۔ تو فرق صاف ہے خاص اور عام کا۔ چلیے اب ہم اپنے دوسرے ستون کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ ستون ہے ضمیر۔ یہ وہ لفظ ہے جو اسم کی جگہ لیتا ہے اور اس سے ہماری زبان میں بہت روانی پیدا ہوتی ہے۔ دیکھتے ہیں کیسے؟ تو ضمیر کیا ہے؟ یہ وہ لفظ ہے جو کسی اسم کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ تاکہ ہمیں ایک ہی نام کو بار بار دہرانا نہ پڑے۔ یہ ایک طرح سے اسم کا متبادل یا ڈپلیکیٹ ہے جو ہماری بات چیت اور تحریر میں خوبصورتی اور روانی لاتا ہے۔ ذرا اس جملے پر غور کریں۔ علی ایک اچھا لڑکا ہے۔ علی روز اسکول جاتا ہے۔ علی کو کرکٹ پسند ہے۔ یہاں علی کا نام بار بار آ رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ سننے میں تھوڑا اٹکتا ہوا اور غیر فطری سا لگتا ہے۔ یہی وہ مسئلہ ہے جسے ضمیر حل کرتا ہے۔ اور اب دیکھیے اس مسئلے کا حل کتنا شاندار ہے۔ علی ایک اچھا لڑکا ہے، وہ روز اسکول جاتا ہے، اسے کرکٹ پسند ہے۔ یہاں وہ اور اسے جیسے ضمیروں نے علی کی جگہ لے لی، اور دیکھیں جملوں میں کتنی روانی اور خوبصورتی آ گئی ہے۔ اب ایک اور بہت اہم موضوع جو امتحان میں اکثر پوچھا جاتا ہے، ضمیر کے صیغے یا پرسنز۔ پہلا ہے ضمیر متکلم یعنی بات کرنے والا، جیسے میں، ہم۔ دوسرا ہے ضمیر حاضر یا مخاطب یعنی وہ جس سے بات کی جا رہی ہو، جیسے تو، تم، آپ۔ اور تیسرا ہے ضمیر غائب یعنی وہ شخص جو گفتگو کے وقت موجود نہیں مگر اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، جیسے وہ، اس کا، انہیں۔ چلیں جی، اب وقت ہے ہمارے تیسرے اور آخری ستون کا، اور وہ ہے صفت۔ یہ وہ ستون ہے جو ہمارے اسم اور ضمیر میں اصل رنگ بھرتا ہے، ان میں جان ڈالتا ہے۔ تو صفت وہ لفظ ہے جو ہمیں کسی اسم یا ضمیر کے بارے میں مزید معلومات دیتا ہے۔ یہ اس کی کوئی خوبی یعنی اچھائی بتا سکتا ہے، کوئی خامی یعنی برائی، اس کی حالت کیسی ہے یا اس کی تعداد کتنی ہے۔ یہ لفظ ہمارے ذہن میں ایک واضح تصویر بنا دیتا ہے۔ اچھا، صفت کو سمجھنے کے لیے ایک اور چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور وہ ہے موصوف۔ صفت اور موصوف کا گہرا تعلق ہے۔ مثال کے طور پر لال گلاب میں لال ہونا گلاب کی ایک خوبی ہے، تو لال ہو گیا صفت، اور چونکہ یہ خوبی گلاب کی بتائی جا رہی ہے اس لیے گلاب کو ہم کہیں گے موصوف۔ تو یاد رکھیے، صفت یعنی خوبی اور موصوف یعنی وہ اسم جس کی خوبی بیان کی جائے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے تینوں ستونوں کو سمجھ لیا ہے۔
آئیے اب ان سب باتوں کو ذہن میں پختہ کرنے کے لیے ایک فوری خلاصہ دیکھتے ہیں اور پھر ایک بہت ہی زبردست چیٹ شیٹ پر نظر ڈالیں گے جو نظر ثانی کے لیے بہترین ہے۔ اگر بالکل آسان ترین الفاظ میں یاد رکھنا ہو تو بس یہ 3 باتیں ذہن میں رکھیں۔ اسم کا مطلب ہے نام، ضمیر کا مطلب ہے نام کی جگہ آنے والا لفظ، اور صفت کا مطلب ہے خوبی یا خامی۔ اور یہ رہی وہ ٹاپرز چیٹ شیٹ۔ یہ امتحان سے پہلے جلدی سے سب کچھ دہرانے کے لیے بہترین ہے۔ آئیے اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ پہلا ہے اسم یعنی نام، مثال قلم، علی۔ دوسرا ضمیر یعنی اسم کی جگہ، مثال وہ، میں، تم۔ تیسرا صفت یعنی خوبی یا خامی، مثال خوبصورت، برا۔ پھر ہے موصوف یعنی جس کی خوبی بتائی جائے، جیسے میٹھا آم میں آم موصوف ہے۔ اور آخر میں ضمیر کی 2 اقسام، ضمیر متکلم یعنی بات کرنے والا، جیسے میں، ہم، اور ضمیر غائب یعنی جو موجود نہ ہو، جیسے وہ، اس۔ تو اب وقت آ گیا ہے یہ جانچنے کا کہ ہم نے جو کچھ سیکھا وہ ہمیں کتنا یاد ہے۔ آئیے خود آزمائی کے اس حصے میں کچھ سوالات کے جوابات دیتے ہیں تاکہ یہ تمام باتیں ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جائیں۔ پہلا سوال ہے، کسی بھی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو گرامر کی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ اور اس کا جواب ہے اسم۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال، وہ لفظ جو اسم کی جگہ پر استعمال کیا جاتا ہے کیا کہلاتا ہے؟ جی ہاں، اس کا جواب ہے ضمیر۔ اب تیسرا سوال، جملہ ہے اکبر ایک بہادر بادشاہ تھا۔ اس جملے میں بہادر گرامر کی روح سے کیا ہے؟ اس کا جواب ہے صفت، کیونکہ یہ اکبر بادشاہ کی خوبی بتا رہا ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 4، ہم، تم، وہ، میں، یہ الفاظ کس کی مثالیں ہیں؟ بالکل صحیح جواب ہے ضمیر کی۔ سوال نمبر 5، کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کے نام کو کون سا اسم کہتے ہیں؟ اس کا جواب ہے اسم معرفہ یا اسم خاص۔ اور سوال نمبر 6، لال گلاب میں لفظ گلاب گرامر کے لحاظ سے کیا کہلائے گا؟ اس کا جواب ہے موصوف، کیونکہ اس کی صفت یعنی خوبی بیان کی جا رہی ہے۔ اب سوال نمبر 7 دیکھتے ہیں۔ بات کرنے والا شخص اپنے لیے جو ضمیر استعمال کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ یاد کیجئے، اسے کہتے ہیں ضمیر متکلم۔ اور 8واں سوال، ضمیر استعمال کرنے کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا جواب ہے اسم کی بار بار تکرار سے بچنا اور جملے کو خوبصورت بنانا۔ اور اب آخری 2 سوالات۔ سوال نمبر 9، جملہ ہے کالا گھوڑا تیز دوڑتا ہے۔ اس جملے میں صفت اور موصوف کی نشاندہی کریں۔ تو جواب ہے صفت ہے کالا اور موصوف ہے گھوڑا۔ اور ہمارا آخری سوال، وہ لفظ جو کسی اسم کی اچھائی، برائی یا حالت بیان کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ اس کا جواب ہے صفت۔ تو ان 3 ستونوں یعنی اسم، ضمیر اور صفت کو سمجھنے کے بعد اردو گرامر میں ہماری بنیاد اب پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہو چکی ہے۔ یاد رکھیے، ان تینوں میں مہارت حاصل کرنا ہی مضبوط اور درست جملے بنانے کی کنجی ہے۔ اب جبکہ یہ تینوں ستون ہماری سمجھ میں آ چکے ہیں تو اصل سوال یہ ہے کہ ان کا استعمال کرتے ہوئے مزید پیچیدہ اور خوبصورت جملے کیسے بنائے جائیں گے۔ اس پر سوچتے رہیے اور مشق جاری رکھیے۔ اگلے تجزیے میں پھر ملاقات ہوگی۔